الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِلْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا شَكَوْتُ وَأَذِقْنِي حَلَاوَةَ الصُّنْعِ فِيمَا سَأَلْتُ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَفَرَجًا هَنِيئًا وَاجْعَل لِّي مِنْ عِندِكَ مَخْرَجًا وَحِيًّا۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 7 کے حوالے سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا کی ابتدا میں مولا امام زین العابدین علیہ افضل التحیات و ثنا نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کا انداز جو ہے بڑا دقیق اور لطیف ہے۔ جو موضوع ہے وہ کون سا موضوع تھا کہ انسان جب کٹھن حالات آ جاتے ہیں تو انسان خدا کی بارگاہ میں کیسے توسل کرے، کیسے التجا کرے، اسی انداز کو مولا مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جہاں پہ اب تیسرا مرحلہ شروع ہے، یہاں پر پہلے مولا نے خداوند کریم کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ یہ جو میرے اوپر مشکلات پڑی ہے اور تیری قدرت اور توانائی سے یہ آئی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ اس مشکل کو رفع دفع ٹالنے کا مرحلہ ہے، جہاں پہ مولا فرماتے ہیں وَأَنِلْنِي، مجھے عطا کا، حسن النظر یعنی اچھی نگاہ، فیما شکوت، اس موضوع میں، اس مسئلے میں جو پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کروں۔ شکایت کیا مطلب؟ یعنی اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں۔ شکایت سے کیا مراد ہے؟ اپنا درد دل بیان کرنا، اپنی اس دکھ کی کیفیت کو اظہار کرنا۔ لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَنِلْنِي حسن النظر۔ اچھی نگاہ کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے نگاہ بد، ایک ہوتی ہے نگاہ حسن۔ اچھی نگاہ کا کیا مطلب؟ دیکھیے گا، یعنی آپ پروردگار کے اس مسئلے میں کہ اب جب میرے اوپر یہ مصیبت ہے، خدا کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، حسن نظر کریں۔ حسن نظر کیا مطلب ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ پروردگار حکیم ہے، وہ میرے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، وہ تو بڑا مہربان ہے۔ اب جب کہ میرے اوپر یہ مصیبت اور کٹھن حالات ہے، اس کا مطلب اس کے پیچھے بھی، اس کی بیک میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت اور فلسفہ پوشیدہ ہے، کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس حکمت کے تناظر میں خداوند کریم میرا امتحان لے رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن نظر، یعنی خداوند کریم کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، اچھی فکر رکھنا، یہ مہم ہے۔ خدا نے ایسے نہیں کیا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان پہ جب مشکل آتی ہے، اس لیے یہ پہچان ہے کہ آپ خدا سے بدگمانی کتنی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جتنی بدگمانی ہوتی، کتنا خدا سے دور ہوں گے، یہ آپ کا عذاب میں تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا اس مصیبت کے بعد حسن نظر میں اضافہ ہوتا جائے، اس کا مطلب یہ امتحان کا مرحلہ ہے۔ بس امتحان اور عذاب کہاں پر ہے؟ عذاب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حسن نظر جو پہلا مرحلہ تھا، مصیبت کے بعد انسان کی نگاہ خدا کی نسبت کیا ہو جائے؟ بد ہو جائے، بری نگاہ، خدا کے بارے میں سوچ کا جو زاویہ وہ چینج ہو جائے۔ کہتے نہیں، خدا بند کریم نے فقط ہمیں ہی آزماتا ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں۔ خدا سے جو لگاؤ تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا خدا سے فاصلہ بڑھتا جائے گا اس مصیبت کے بعد، سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ لیکن اس مصیبت اور کٹھن حالات کے آنے کے بعد آپ کا خدا سے ارتباط اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنا ارتباط بڑھتا جا رہا ہے، اس حد تک کہ آپ کی نگاہ کیا حسن ظن ہے۔ ایک مصیبت آئی ہے پھر بھی حسن ظن ہے۔ دوسری مصیبت بھی ہے، قرآن میں حضرت ایوب سلام اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر و مقاومت۔ صبر و مقاومت کا مرحلہ کہاں پر ہے؟ حسن نظر میں۔ یہ غور کیجیے گا، صبر و مقاومت کا جو مرحلہ کہاں پر ہے؟ حسن نظر میں۔ انسان جو ہے خدا بند کریم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں تو اصلا جناب لی جو میں نے اعمال کیے میں اسی کا مستحق ہوں۔ خدا میرے امتحان لینا چاہتا ہے۔ خدا کو کسی کے ساتھ دشمن نہیں ہے، جو غیروں کو سب کچھ دے رہا ہے جناب علی، اس کا مطلب ہے اگر کوئی ہے تو اس کا مطلب ہے میری وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اپنا باپ جو اپنے بیٹے پہ درسختی کرتا ہے، تو یا اگر وہ ایسی چیز کو تقاضا کرتا ہے جو واقعاً اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے، تو بچہ جو ہے پھر بھی کہتا ہے نہیں، باپ جو ہے نا میرے اگر یہ مخالفت کر رہا ہے، وہ اس کو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہاں بھی کیا کہا گیا ہے کہ حسن نظر۔ حسن نظر کا معنی یہ ہو کہ خدا کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے۔
پھر اس کے بعد جو گفتگو کا مرحلہ وہ مہم ہے، وہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. وَأَذِقْنِي حَلَاوَةَ صُنْعِ فِيمَا سَأَلْتُ. دیکھیے اذقنی کیا ہوتا ہے؟ چکھنا. آپ جیسے کھانے میں یہ چیک کرنا چاہتے ہیں بھئی اس میں نمک ہے یا نہیں ہے، اس کو کیا ہے آپ چیک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اذقنی. پروردگارہ مجھے چکھا دے، یعنی میرے اندر یہ چاشنی پیدا کر. کس چیز کی؟ حلاوت صنع. حلاوت کہتے ہیں شیرینی کو، میٹھا. حلوہ جو ہم کہتے ہیں حلوہ اسی سے ہے نا. یہ جو حدیث جو بعض اوقات پڑھی جاتی ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حلوے سے محبت ہے، یعنی میٹھی چیز ہے، حلاوت ہے، یعنی وہ اس کی جو شیرینی ہے، اس کی جو مٹھاس ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے جو ہے کس چیز کی مٹھاس ہے؟ سن کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، فعل کو کہتے ہیں، آفرینش کو کہا جاتا ہے. اب تھوڑا غور کرنا، ایک ہوتا ہے فعل، یہ جو عمل ہے، ایک ہوتا ہے سن بھی ایک قسم کا عمل ہوتا ہے. صنعت کہتے ہیں، میڈ جو کہتے ہیں نا، کہ میڈ جو کہتے ہیں میڈ ان مثلا آپ پاکستان کہتے ہیں، میڈ ان ایران کہتے ہیں، میڈ ان فلان. دوست ہے میڈ کیا ہے؟ میڈ یعنی وہی سونا. فرماتے ہیں مولا سن اور عمل میں فرق ہے. عمل کیا ہوتا ہے؟ ممکن انسان کوئی فعل انجام دے رہا ہے لیکن اس میں کوئی دقت وغیرہ، مہارت وغیرہ نہیں ہوتی ہے. لیکن سن اس مرحلے کو کہا جاتا ہے، اس فعل اور عمل کو کہا جاتا ہے جس میں مہارت اور دقت پائی جاتی ہے. مثلا آپ نے موبائل کو دیکھا، موبائل کی جو اس کو کہتے ہیں یہ صنعت ہے، یہ میڈ ہے. کیا مطلب ہے؟ اس میں دقت ہے، اس کے پورے سسٹم میں ایک خاص ارتباط پایا جاتا ہے. اب پروردگار کو آپ پروردگار خدمت میں آپ کیا عرض کر رہے ہیں کہ اب اس مصیبت کو ٹالنے کا مرحلہ ہے. درست ہے؟ اب یہ جو خدا جو یہ مصیبت ٹال رہا ہے، کہتے ہیں اس کو مولا امام زین العابدین علیہ السلام کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ سنع سے. اس مصیبت کے ٹالنے کو مرحلے کو کیا بول رہے ہیں؟ سنع. یعنی پروردگار یہ جو تیرا عمل اب مجھے مل رہا ہے، کون سا عمل؟ کہ میری مصیبت کے ٹلنے کا جو مرحلہ ہے اس کی چاشنی مجھے چکھا دے. فقط یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا مجھ سے مصیبت ٹل جائے، نہیں، اذقنی، تاکہ یعنی یہ مصیبت اس انداز میں ٹالے کہ مجھے اس کی جو ہے نا خوشگواری کی جو چاشنی ہے وہ محسوس کر سکوں. اب یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ ہے ذوق، ذائقہ، چکھنا. چکھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا چکھنے کا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو کاملاً درک کرنا، سمجھنا، اس کو درک کرنے کے بعد وہاں سے عبور کرنا. پھر اگر وہاں پہ آپ رک جائیں تو اس کو عربی میں جو ہے نا اذقنی نہیں کہتے. اذقنی کا مرحلہ کیا ہے جناب علی؟ یعنی اس چکھنے کے بعد آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں اذقنی. یعنی مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ غور کیجئے. مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں پروردگارہ مجھے اس جو ہے مصیبت کے ٹال جانے کا جو فعل ہے اس کی جو لطافت ہے، چاشنی اور مٹھاس مجھے چکھا دے. یعنی جب میرے اوپر وہ شیرینی میں اس کو محسوس کرنے لگوں تو میں اسی میں گم نہ ہو جاؤں. صحیح ہے، اس میں گم نہ ہو جاؤں. اگر آپ گم ہو گئے ہیں تو اذقنی نہیں ہے. پھر اذقنی کا مرحلہ کون سا تھا؟ مثلا جب آپ نے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ نمک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کھانا ہے. یہ ادھر رکے ہوئے نہیں ہیں، آگے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ جناب کھانے کو جب آپ چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھی آج بریانی بنائی ہے. یہ جو اچھی بریانی بنے چکھنے کے بعد آپ رکتے نہیں ہیں، پھر آپ اس سے اگلا سوال بھی کرتے ہیں ابھی کیسے بنائی ہے بھائی، ہمارا بھی پروگرام میں آپ بنائیے گا. اس مرحلے کو کیا کہتے ہیں؟ اذقنی، یعنی رکنا، نہ رکنے کا مرحلہ ہے. چکھنے کے بعد نہ رکنے کے مرحلے کو کیا بولتے ہیں؟ اذقنی. مولا فرماتے ہیں پروردگارہ اب جب کہ اس حلاوت کو اور اس مٹھاس کو، مصیبت کے ٹل جانے کی مٹھاس کو میں جب حس کر رہا ہوں، چکھ رہا ہوں، تو اسی میں گم نہ ہو جاؤں. بعض وقت کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ غور کیجیے گا. ایک انسان کے اوپر مصیبت آئی ہے، مصیبت آنے کے بعد جب ٹل جاتی ہے تو انسان اسی میں گم ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب اسی لذت میں محو ہو گیا. یہ نہیں بھولا، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مصیبت کے ٹلنے کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس پروردگار کے ہاتھ میں. مصیبت کے ٹلنے کے بعد یہ شکر کو بھول جاتا ہے.
پس خدا کو بھول جانے کا جب مرحلہ آ جائے تو اس کو ازکنی نہیں، ازکنی کا مرحلہ کیا ہے؟ اس مصیبت کے ٹال جانے کی جو شیرینی میں نہ رکنا، اس کو کہتے ہیں ازکنی۔ پروردگارا دیکھیں، ازکنی حلاوت صنع فیما سالتو، بس یہ جو میں نے پروردگار تیری خدمت میں سوال کیا تھا، پہلے تو مولا یہ فرماتے ہیں مصیبت ٹال جائے، اس مصیبت کے ٹلنے کو کون سا مرحلہ فرما رہا ہے مولا؟ حلاوت صنع سے۔ یہ بڑی لطیف تعبیر ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار مجھ سے یہ مصیبت ٹال دے، نہیں، یعنی مولا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں مصیبت میں نڈال تھا، اب مصیبت میں نڈال ہونے کے بعد اب میں اس طریقے سے یہ مصیبت ٹل جائے کہ میرے اندر جناب وہ خوش باشی پیدا ہو جائے، میں وہ سکون محسوس کروں۔ کہاں بھی آپ نے دیکھا بجلی جب جاتی ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ خصوصاً جہاں پہ گرمی شدید ہوتی ہے، 50 سینٹی گریڈ سے جب بڑھتا ہے جناب پارا ہائی ہوتا ہے، اب اس کے بعد جناب آپ کا پنکھا چلنے لگا، لیکن پنکھے کی ہوا بھی کیا ہو؟ گرم ہوا آنے لگے، تو یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ حلاوت و سون نہیں ہے، مصیبت ٹلی ہے، لیکن ٹلنے کے بعد جو پنکھے کی ہوا، لیکن اگر اس کی جگہ اے سی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلاوت سون۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، یہ عرض نہیں کہ پروردگار فقط مصیبت ٹال جائے، نہیں، اس انداز میں مصیبت ٹالے کہ میرے اوپر جو غموں اندھوں کے جو پہاڑ آئے ہوئے تھے، اس طرح جناب جڑ جائیں، اوپر سے چلے جائیں کہ اب میرے اندر سکون محسوس ہو جائے۔ سکون محسوس ہونے کے بعد بھی میں تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں۔ یہ مہم ہے نکتہ، یہ کہتے ادب ہے دعا کرنے کا، یہ انداز ہے خدا سے مانگنے کا۔ آپ نے کیا کہا؟ ابھی مثال دیکھیں، اس سے ہمیں 10 ملتا ہے۔ آپ نے جناب علی ابھی شادی کا مسئلہ ہے، صحیح ہے، آپ کہتے ہیں پروردگار ہے مجھے جناب علی ازدواج اور شادی کے میرے مقدمات فراہم کر دے۔ کچھ لوگ دعا کا انداز چینج ہوتا ہے ان کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ زوجنی، پروردگارہ تو میرے شادی کے انتظام کرے، لیکن کیسی عورت ہونی چاہیے؟ اس کا عورت پہ بھی نگاہ ہے، ایسی عورت جس سے پاکیزہ نسل کا سلسلہ جاری ہو۔ اس کی نگاہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہے؟ اس میں گم نہیں ہونا چاہتا، اگلے پلا نہیں سوچ رہا ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے۔ پروردگار مجھے بیٹا ملنا چاہیے، فقط بیٹا مل جائے نہیں، ولدن صالحن، ایسا بیٹا جو کیا ہونا چاہیے؟ صالح ہونا چاہیے۔ پر یہ انداز دعا ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا جناب علی کہ مجھے جناب علی ازکنی اسن، یعنی اپنے اس رفتار اپنے پھر یعنی مصیبت کے ٹال جانے کو مجھے دکھا دے۔ دکھانے کا مرحلہ نہیں ہے، چکھنے کا مرحلہ ہے، اور وہ چاشنی بھی ہے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ اس کی مٹھاس کو میں جناب علی محسوس چکھ سکوں۔ تو یہ مولا کی جو تعبیر ہے بڑی لطیف ہے، کہتے ہیں وَأَذِقْنِي حَلَاوَةَ صُنْعِ فِيمَا سَأَلْتُ۔ ہم بھی خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی اسی انداز میں جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ عظیم میں عرض کر رہے ہیں، ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔